أهل الحديث كلهم أصول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كتاب الله إنك منشور دين نبي إنك دستور أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. دینی و دینی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہی بھٹکتا ہوا بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا داری فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام کے تمام نبیوں پر، خصوصاً خصوص سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں راہ صراط سے نکال کر راہ صراط مستقیم پر رکھا۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ جمعہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں، تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی خلیفہ بنو گے، تم ہی امیر بنو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، مومن بن کر دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، کیا کہ مومنو تم رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم تمہیں سربلندی عطا کریں گے، حکمرانی عطا کریں گے، خلافت دیں گے، امیری دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں وزیر بنائیں گے، لیکن شرط ہے، وہ شرط ہے ان کنتم مؤمنین، مومن بنو، سچے اور پکے مومن بن کر دکھاؤ، ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، عربی لائن سے اور فقہ میں ماہر ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اس بات کی چیز ہو تو مسئلہ اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ چیز کرو گے تو درست ہوگا، لیکن یہ چیز کرو گے تو درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وضو کے بعد نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وضو اچھی طریقے سے بناؤ، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر وضو اچھی طریقے سے آپ بنا رہے ہیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اگر کسی شخص کی وضو نامکمل ہے، پوری طرح سے اس نے وضو نہیں کی، تو گویا کہ اس کی نماز میں قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ چاہے اپنی نماز کو کتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، کتنے ہی اطمینان سے پڑھے، لیکن اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، شرط کو مرتب کیا جاتا ہے، یہ شرط ہے کہ وضو بنا کر پھر نماز پڑھیں۔ اگر وضو صحیح تو نماز صحیح، اگر وضو نہیں صحیح تو نماز بھی باطل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مومن ہے تو حکمرانی ملے گی، لیکن اگر مومن نہیں ہے، پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے، تو اسے حکمرانی نہیں ملے گی، اسے خلافت نہیں ملے گی، وہ سربلندی نہیں پا سکے گا، بلکہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اسے غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب سوچیں، کیا ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مثال ہے، کیا ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر کھڑے اتر رہے ہیں
کیا ہم حقیقی معنوں میں سچے اور پکے مومن ہیں؟ یہ سوچنے والی چیز ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے تابع کار ہیں، تو کیا ہمیں دنیا کے اندر حکمرانی ملی ہے، مل رہی ہے؟ ہم سربلند ہیں، ہم امیر ہیں، ہم خلیفہ ہیں؟ نہیں، ہم تو آج پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، کہیں بھی اگر دیکھیں، خود ہمارے مالی وطن ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو ذلیل خوار ہو رہے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم کو اپنی ایمان بچانے کی فکر ہوتی ہے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، چار جنگ سے ہم گھرے ہوئے، ہمارے اوپر دوسری قوموں کا دبدبہ اور غلبہ ہے، غالب آ گئی ہے دوسری قوم۔ ایسا کیوں؟ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مومنوں کو ہم سربلند کریں گے، ہم مومنوں کو سربلند کریں گے، حکمرانی دیں گے، تو ایسا کیوں کہ ہم ذلیل و خوار ہیں؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس وجہ سے ایمان چاہیے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کے یہاں مسلمان چاہیے، وہ کوالٹی، وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھیں، ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی ستایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں ایک ایسا طبقہ ہوتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا تھا، اسے ستایا جاتا، اسے مارا جاتا تھا، اسے ذلیل خوار کہا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم و بددلی کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام 10-20 سال کے بعد، 12-13 سالوں کے بعد انہیں غلبہ ملا، انہیں حکمرانی ملی، انہیں حکومت ملی، وہ خلیفہ بنائے گئے، وہ عمرہ بنائے گئے، لوگوں میں ان کا دبدبہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ صحیح طریقے سے بولے، جو اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ اس وعدے پر کھڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکمرانی سربلند کیا۔ آج ہم مسلسل ذلیل خوار ہوئے، ہر ایک شخص جانتا ہے، چوراہوں پر، روڈوں پر بیٹھ کر کے، راتوں میں سوتے ہوئے، اٹھتے، جاگتے، بیٹھتے، ہر جگہ سوچتا ہے انسان کہ مسلمان کی ہماری ایسی قوم ہے جہاں کسی بھی جگہ، جہاں کہیں بھی ہو جائے، اس کی سنوائی نہیں۔ کیوں؟ ہر ایک سوچتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اسی اپنے پرانے رنگ و ڈھنگ میں مست رہتا ہے، سوچتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ اب آج سے حقیقت میں جسے مومن کہا جاتا ہے وہ بن کے دکھایا جائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین آزمائش ہر ایک کی لیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین آزماتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اللہ رب العالمین کی آئے اور ہم اللہ رب العالمین کو ہی خود برا بھلا کہہ دیں۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش آئے اور ہم دین اسلام کو ہی برا بھلا کہیں، اللہ رب العالمین کی آزمائش آئے اور ہم دین اسلام سے دور ہی رہیں، بلکہ آزمائش آئے تو ہم اللہ رب العالمین کی اور زیادہ قریب ہوتے جائیں۔ صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ان کے اوپر آئیں، لیکن پھر بھی وہ دین اسلام سے پھرے تھے۔ یاد کرو، اٹھاؤ ان صحابہ کرام کی تاریخ کو، پڑھو صحابہ کرام کی سیرت کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے ستایا جاتا تھا، ریتوں پر
لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر بھاری رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کا انکار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لیکن وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آل یاسر کو یاد کرو کس طرح سے ان کو ستایا گیا، اور یاد کرو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی شرمناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتی ہیں، انہیں جب شہید کیا گیا تو دو اونٹ بنائے گئے تھے، ایک اونٹ یا گھوڑے بنائے گئے تھے اور ان کے دونوں پاؤں میں اونٹوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، ایک کو اتر کی جانب اور دکن کی جانب باندھ دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا ابو جہل ابو لہب موجود تھے، ان لوگوں نے کہا کہ سمیہ دیکھ رہی ہو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، ابھی ہم نے تمہاری شرمگاہ میں نیزہ مارا ہے اور وہ نیزہ ایک طرف سے گیا دوسری جانب سے باہر نکل گیا ہے، لیکن پھر بھی تم اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یاد رکھو یہ گھوڑے ہیں جن کے رسیوں سے تمہارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اگر تم اب بھی اسلام سے باز نہیں آئے تو میں اشارہ کروں گا، ایک گھوڑا دکن کی طرف دوڑے گا اور ایک گھوڑا اتر کی جانب دوڑے گا، دونوں گھوڑے دونوں طرف دوڑیں گے، تمہاری ٹانگ کھینچیں گے، تمہارے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا پھر بھی تم ایمان سے باز نہیں آؤ گی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس وقت، وہ کیا دعا، یہ دعا نہیں کرتی ہیں کہ الہ العالمین میری موت کی حفاظت فرما، مجھے زندہ رکھ، بلکہ وہ دعا کرتی ہیں کہ الہ العالمین مجھے اس وقت اتنے مشکلات، اتنی پریشانیوں کے، اتنے آزمائشوں کے موقع پر تو مجھے ثابت قدم رکھ کہ میں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں، جس اسلام کو لے کر آئے ہیں، اس کی حفاظت کر سکوں، اس پر میں کھڑی اتر سکوں، میری حفاظت کر، مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے استقامت دے، یہ دعا کرتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا دی جاتی ہے، گھوڑے دوڑ پڑتے ہیں دونوں طرف، اور دیکھنے والوں نے دیکھا گھوڑے دوڑتے ہیں دونوں طرف، دونوں پیر الگ سمتوں میں، الگ الگ سمتوں میں کھینچے جاتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر، ہونٹوں پر مسکان تھا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مر جانا گوارا کر لیا، لیکن توحید کو چھوڑ دینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارے اندر کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں تعویذ ہے، جن کے خود جسموں میں تعویذ لٹے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو باباؤں پیروں کی طرف جاتے ہیں، جو قبروں کو پوجا کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مشرکانہ کام کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو، پیروں بندوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو گیا ہے، اپنے بیٹوں کو دکھاتے ہیں، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کتنے ایسے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شہید کیا گیا، اور یاد کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام تھے، ان کا مالک انہیں کھجور کے تنے کی دھنی دیتا تھا، اور یاد کرو کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے پیروں میں بیڑیاں رسیاں ڈال کر کے، اور باشوں نے، مکہ کے وباش لوگوں نے ان کی بیڑیوں کو، ان کی رسیوں کو بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اور بچے پورے مکہ کے اندر، مکہ کی گلیوں میں ان صحابہ کرام کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ دین اسلام سے باز نہیں گئے۔ اسلام لانا آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنا آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے، جب کو اللہ رب العالمین نے مشکلات، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھیر رکھا ہے، پہلے ان مشکلات، پریشانیوں کو ہمیں جھیلنا پڑے گا، ان سے نکلنا پڑے گا، لڑ بھڑ کر کے ان سے آگے جانا پڑے گا، تب ہمیں جنت ملے گی، اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا، مسلمانوں سے وعدہ کیا، ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، سربلندی دیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، لیکن شرط ان تم مومنین کے، تم مومن بن کر دکھاؤ۔ صحابہ کرام کو بھی مارا گیا، ستایا گیا، ان کے اوپر بھی ذلت و رسوائی کا جو الزام آیا، لیکن وہ ڈٹے رہے دین اسلام پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ڈٹے رہے۔
تب جا کر کے انہیں حکمرانی ملی، تب جا کر کے انہیں عزت ملی، تب جا کر کے وہ خلیفہ بنائے گئے، تب جا کر کے لوگوں پر انہیں غلبہ اور دبدبہ حاصل ہوا۔ آج ہمیں اور ہماری کیا حالت ہے ہم جانتے ہیں، بخوبی ہمیں اس کی خبر ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے اسی پرانے عقیدے پر ڈٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ ایک دن ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے دسترخوان پر بھوکے کھانے والے پل پڑتے ہیں اسی طرح سے تم پر پل پڑیں گی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم اور زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، زیادہ ہوگی، تعداد میں زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ تم اس وقت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس وقت سمندر کے اوپر جو تنکے ہوتے ہیں کہ لہریں سمندر کی جس طرف لے جانا چاہتی ہیں ان تنکوں کو بہا لے جاتی ہیں، اسی طرح سے تم ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو گے، تم اپنے آپ کو مومن کہو گے، لیکن تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ تمہارا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، نہ چلنا پھرنا، اور اسی طرح سے تمہارے عملی زندگی میں کچھ بھی دین اسلام سے باقی نہیں رہ جائے گا۔ دوسری قومیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت آج ہم غور کریں گے، ہمارے اوپر دوسری قومیں ٹوٹ پڑی ہیں، پھیل پڑی ہیں۔ آج ہمارے کھانے، ہم کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج تو نے مجھے ناشتہ کھلایا، اگر تو نہ ہوتا، تو رزاق ہے، تو رازق ہے، تو اگر روزی دینے والا نہ ہوتا تو کون مجھے کھلاتا؟ کیا ہم نے شکر کیا؟ کیا ہم نے اس ناشتے کو بسم اللہ کر کے شروع کیا؟ کیا ہم نے اس ناشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حلال طریقے سے کمایا تھا؟ غور کریں، کیا ہم نے اس ناشتے کو کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھا، اس کا اہتمام کیا؟ دعا وہ یاد ہے ہمیں؟ غور کریں، ہم نے یہ کپڑا پہنے ہوا ہے کس کمائی سے ہے، کس طرح سے ہے، کہاں سے ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہم جو طرح طرح کی فیشن بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے؟ کتنے ایسے غریب ہیں جو بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں؟ کیا ہم آج صبح کے ہم نے فجر کی نماز کو پڑھا ہے؟ ہم نے اذان کے جواب کو دیا؟ غور کریں، آج اگر صحیح طریقے سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر صرف اور صرف یہ مومن ہے ہم کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر مومن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مومن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم غور نہیں کرتے کہاں سے آیا، ہم پیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر نہیں کرتے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کے جائیداد ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر نہیں کرتے۔ کیسے مومن ہے؟ اللہ رب العالمین تو وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے، کس چیز کی؟ سربلندی کی، حکمرانی کی، لیکن ہم وہ مومن ہیں جو اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین قبول کرنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہم قبول ہے۔ غور کرنے کے بعد، غور کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کیا جائزہ ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخات کو پڑھیں، تبع تابعین کی تاریخوں کو پڑھیں، پھر غور کریں کہ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں کس طرح سے وصال اور چڑھاؤ آتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا مقصد ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر حقیقی ایمان ہے، اور اگر کمی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ دین اسلام کو سمجھنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کو ختم کر کے اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر دے آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے آمین۔ اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر ہو آمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، جب تک ہم رہیں امن و امان اور امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ